شامل ایک بچی جو اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں، سبیرہ راجہ۔ اس لمحے تک پتہ نہیں کتنے ہی لوگ اس دنیا سے پردہ کر چکے ہیں، تو یہ کلاس ہم ان سب کے لیے، ان سب کی دعاؤں کے لیے ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں کہ اللہ پاک اس بچی کے لیے جو اس نے تکلیف دیکھی اپنی بیماری کی وجہ سے، اور اس کے والدین، بہن بھائیوں نے، ساتھیوں نے، پیاروں نے، اس کے لیے دعائیں مانگنے والوں نے جو درد محسوس کیا، اللہ پاک ان سب کو صبر بھی دیں، عافیت بھی دیں، اور ان سے ان کی دعاؤں کو قبول بھی کریں، اور ان کی نسلوں تک ان دعاؤں کی تاثیر اور خیر انشاءاللہ پہنچے، اور اس بچی کی منزلیں آسان کرے، اس کے لیے بہترین قبر ہو، بہترین نورانیت والی وسیع قبر ہو، سرسبز و شاداب، اور اس کے ساتھ بڑی نرمی کے معاملے ہوں، اور انشاءاللہ بیماری نے اس کے گناہ جھاڑ دیے، صغیرہ کبیرہ، دانستہ نادانستہ، اور انشاءاللہ ہمارا گمان غالب ہے، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ اس کے لیے بڑی آسان منزلیں انشاءاللہ، اور دوسرے جانے والوں کے لیے بھی۔ ابھی ایک 27 سال کا بچہ انعام فاروقی کے بارے میں پتہ چلا، وہ بھی دنیا سے، اللہ پاک رحم کر دے، آسانیاں کر دے، یہاں بھی اور وہاں بھی انشاءاللہ۔ ہمارے پاس ذکر گروپ میں بھی ایک لسٹ ہے بیماروں کی، ایک بچہ مظفر 33 ایئر کینسر سے فائٹ کر رہا ہے، یعنی کس کس کا نام لیں، ہم نام لیں یا نہ نام لیں، لیکن جو ہمیں کہیں دعا کے لیے یا نہ کہیں، ان سب کے لیے، پوری مخلوق جن و انس کے لیے اللہ پاک آسان کر دیں، زندگی سہل کر دیں، عافیت اور برکت والی کر دیں، دکھوں پہ مرہم رکھ دیں، دوا بن جائیں، کوئی تکلیف نہ ہو، جانے والوں کو بھی، پیچھے رہ جانے والوں کو بھی، مریضوں کو بھی، ہسپتالوں کی خیر، وینٹیلیٹرز پہ جانے والوں کی خیر، چھوٹی بچی 4 سال کی اس تکلیف کو بھگت رہی ہے، اللہ کریم اس پہ رحم کرے، انشاءاللہ کرم کر دے، آسان کر دے، اور یہ کوئی آسان نہیں ہے، لوگوں سے ملنا، ان کے دکھ سننا، یہ بہت مشکل کام ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو ہمت اور حوصلہ بھی دے تاکہ ہم دعائیں کر سکیں۔ جب کوئی کہتا ہے نا کہ دل سے پلیز دعا کیجیے گا، تو بندہ سوچتا ہے اچھا بے دلی سے بھی دعا ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہماری نیتوں کو خالص کر دیں انشاءاللہ، نیتوں کو، جو کہنے والے بھی وہ بھی بیچارے مجبور ہوتے ہیں، ان کا دل ہوتا ہے کہ کوئی دل و جان سے کر دے، پتہ نہیں کس کی سنی جائے۔ تو آپ سب لوگ جو دعا کے لیے بیٹھتے ہیں، مانگ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، اللہ کریم آپ سب لوگوں کو سلامت رکھے، عافیت رکھے، مخلوق کی محتاجیوں سے بچائے انشاءاللہ العزیز، کیونکہ اب سفر واپسی ہے نا اسی حقیقی مالک کی طرف، جس نے ہمیں یہاں کچھ دن امتحان گاہ میں بھیجا نا، ایگزامینیشن ہال ہے، تاکہ ایک بہتر روشن مستقبل یعنی آخرت، اس کے لیے ہم اس دنیا میں ایگزام دیں، اور ایک بہتر، ہم کہتے ہیں نا اپنے بچوں کو پڑھو روشن مستقبل کے لیے، بہتر فیوچر کے لیے، تو ہم جو یہ اعمال کر رہے ہیں وہ ہمارا بہتر فیوچر کیا ہے؟ آخرت ہے، ہم اس کے لیے، وہ ہمارا روشن مستقبل ہے جس کی طرف انشاءاللہ، وہ روشن قبر، وہ روشن جنت، وہ بے داغ نامہ اعمال، یہ سب اس کے لیے ہم امتحان گاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اپنے رب کے حضور جب ہم جائیں گے تو اپنی پوری زندگی کی کارگزاری پیش کریں گے، ٹھیک ہے نا، کہ ہم نے اپنے مالک سے جب ملاقات کرنی ہے نا، تو ہمارے پاس وہ سارا حل شدہ پرچہ ہوگا کہ یہ ہم کر کے لائے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص اللہ سے ملاقات کو محبوب رکھتا ہے، جسے پسند ہے کہ میں اللہ سے ملاقات کروں، اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کو محبوب رکھتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کو پسند نہیں فرماتے۔ تو جس بندے نے بھی اس کے ساتھ، اللہ کے ساتھ ملنے کو یاد رکھا ہے اور اپنی زندگی کا مقصد بنایا ہے، جی ہم خیر کے کام اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ سے ملاقات ہونی ہے، یعنی مقصد حیات ہی خیر کے کام ہے، تو وہ تو کامیابی کے ساتھ وداع ہوگا نا، اس کی فیئر ویل، اس کا وداع، اس کی رخصتی تو کامیاب رخصتی ہے۔ تو کتنا تھوڑا سا قیام ہے، اور اس نے کتنا خوب نبھایا ہے، تھوڑا سا تھا نا، 50 60 70 سال آخرت کی زندگی کے سامنے تو یہ ایک لمحہ ہے۔ جب پوچھا جائے گا کہ بندے تو کتنا رہا وہاں پہ، تو ہوگا کہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے، 1 گھڑی 2 گھڑی، میکسیمم 1 دن، یہ جو ہماری 60 70 سالہ زندگی ہے۔ اور اس کے برعکس جو اپنے منصب پہ، عہدے، شان، جاب، اپنی ٹپس، آفس، جاؤ جلال، دنیا میں رہنے کے انتظامات، یہ میرے اتنے گھر ہو جائیں، اتنی گاڑیاں ہو جائیں، یہ ہو جائے، صوفہ چینج کر لیتے ہیں، یوں کر لیتے ہیں، لینڈسکیپ چینج کر لیتے ہیں، یعنی یہ دنیا کے انتظامات کی فکر میں جو لگا رہا، دنیا کے مشاغل نے اسے آخرت کا سوچنے ہی نہ دیا، کہ اتنا تھوڑا
قیام اور اتنی زبردست تیاری کہ اس کمرے کی یہ کلر سکیم ہونی چاہیے، یہاں کا یہ تھیم ہونا چاہیے، واش روم میں یہ وال پیپر ہونا چاہیے، اس کے ساتھ یہ پینٹنگ میچ نہیں کر رہی، یہ کارپٹ میچ نہیں کر رہا، یعنی تھوڑا سا قیام ہے اور زبردست تیاری، اس پہ ساری محنت لگا دی۔ گویا بندہ جو ہے وہ اپنے چھوٹے موٹے جو مڈ ٹرمز وغیرہ ہیں ان کو تو بڑی اہلیت سے دے، لیکن جو فائنل سمیسٹر ہو اس میں 0 لے لے تو کتنی بد نصیبی ہوگی، گریجویٹ تو نہیں ہوگا نا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا کے انتظامات کی فکر میں پڑے رہیں، وہ جو ہم کبھی بغیر ایئر کنڈیشن اور ہیٹنگ کولنگ کے ہمیں نیند نہیں نہ آتی، گھر سے نہیں نکلتے کہ گاڑی بھی پہلے سے ہیٹڈ ہو، پہلے سے آٹو سٹارٹر سے اس کو سٹارٹ کیا ہو، گرم ہونی چاہیے گاڑی، ہم اس میں بیٹھے، ہم یہ نہ ہو جا کے ٹھنڈی گاڑی میں بیٹھنا پڑے پھر ہیٹنگ آن ہو، پھر جب وہ اس پٹڑے پہ، اس تختے پہ، اس کاؤنٹر پہ جس پہ ہمیں نہلایا جائے گا جب اس میں ہوں گی تو پھر حسرت سے نکل رہا ہوگا وہ بندہ، ہائے آج میں کھاٹ پہ سوار ہو کے نکل رہی ہوں۔ وہ گاڑیاں جن کو میں نے ماڈل چینج کیے تھے، کلر نہیں مجھے گاڑی کا پسند تھا، وہ میں نے ماڈلز کا چینج کیا تھا، مجھے 0 میٹر چاہیے تھی، آج سارا کچھ پڑا ہوا ہے اور میں ایک تختے پہ سوار ہو کے جا رہی ہوں۔ یہ انتہائی ناخوشگوار، بڑا کھٹن، بڑا غم سے بوجھل ترین لمحہ ہوگا جب جنازہ گھر سے اٹھایا جاتا ہے نا، وہ بڑا صبر، برداشت اور ایمان کی پختگی کا امتحان ہوتا ہے، اس میں کامیاب ہونا ہوتا ہے۔ جانے والا تو اپنی امتحان گاہ سے نکل گیا، اس سے تو اب رزلٹ پکڑایا جائے گا نا، پیچھے جو بے قابو جذبات ہیں نا ان کو، یعنی اس کو کنٹرول کر کے اس وقت جانے والے کو دعاؤں کے تحفے دے کے رخصت کرنا، تاکہ پچھلوں کو بھی اجر ملے اور اگلوں کو بھی، وہ لمحہ اجر کا ہوتا ہے۔ اس وقت ذکر جانے والے کے لیے اس کو دعاؤں کی سخت ضرورت ہوتی ہے، اور جنازہ لے جانے میں غیر ضروری تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارے بیک ہوم میں یہ رواج ہے کہ فلاں مڈل ایسٹ سے آئے گا تو پھر دفنائیں گے، میت کو رکھا ہوا ہے، ساتھ برف کے بڑے بڑے سلیبز رکھی ہوئی ہیں یا کولڈ روم میں رکھا ہوا ہے، نہ کریں ایسا۔ حضرت سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنازہ لے جانے میں جلدی کیا کرو، اس لیے کہ اگر وہ نیک ہے تو وہ ایک بھلائی ہے، ایک خیر ہے جس کی طرف تم اسے جلدی آگے بڑھاؤ، اور اگر وہ اس کے برعکس ہے یعنی برا ہے تو وہ ایک برائی ہے جسے تم اپنے کندھوں سے جلدی اتار ڈالو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جنازہ تیار ہو جاتا ہے تو لوگ اسے اپنے کندھے پر اٹھاتے ہیں تو نیک میت کہتی ہے مجھے جلدی لے چلو، اور اگر میت گناہگار ہے تو وہ گھر والوں سے کہتی ہے ہائے افسوس مجھے کہاں لیے جا رہے ہو۔ اس کی یہ آواز انسانوں کے علاوہ تمام مخلوق سنتی ہے، اگر انسان سن لیں تو بے ہوش ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کو کس رفتار سے لے جائیں؟ آپ نے فرمایا جلدی جلدی دوڑنے کی ذرا کم رفتار، یعنی تیز تیز جنازے کو لے کے چلو، اور جنازے کے ساتھ جانا، جنازے کو کندھا دینا مسلمان کا مسلمان پہ حق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 3 بار جنازہ اٹھایا اس نے میت کا حق ادا کر دیا، پھر جس قدر اس سے زیادہ اٹھائے گا اتنا زیادہ اجر پائے گا، یعنی ایک کندھے کو اٹھایا، دوسرے کو اٹھایا، باری باری سب کو موقع دیا۔ اور جنازے کے ساتھ چلنے کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ آپ نے فرمایا جو شخص ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے کسی مسلمان کے جنازے کے ساتھ چلا، پھر نماز جنازہ اور دفن تک اس کے ساتھ رہا تو وہ 2 قیرات ثواب لے کر واپس آیا۔ 1 قیرات احد پہاڑ جتنا ہوتا ہے، جتنا احد پہاڑ ہے نا اتنا 1 قیرات سونا ہوتا ہے۔ تو جو جنازے کے ساتھ چلا اور دفن کر کے واپس آیا، دفن تک رہا، اس نے 2 قیرات اس کو ثواب ملا ہے، 2 جیسے احد کے پہاڑ جتنا ثواب۔ اور جو شخص اس کی نماز جنازہ پڑھ کے دفن سے قبل لوٹا ہے، جیسے یہاں مسجد میں جنازہ ہوا، جنازہ گاہ میں بندہ واپس آ گیا تو اسے 1 قیرات ثواب ملے گا۔ برا بن عازب سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 7 باتوں کا حکم دیا، جنازوں کے ساتھ جانے کا، جب جنازہ جائے اس کے ساتھ جائیں، بیمار کی بیمار پرسی کریں، دعوت کو قبول کریں، مظلوم کی مدد کریں، قسموں کو پورا کریں،
سلام کا جواب دیں، چھینکنے والے کو دعا دیں۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیمار کی بیمار پرسی کرو، جنازے کے ساتھ چلو، یہ عمل تمہیں آخرت کی یاد دلائے گا۔ اور پیدل جنازے کے ساتھ چلنا چاہیے، دائیں بائیں، اگر پیچھے چلیں تو زیادہ بہتر ہے، اگر کسی کے پاس کار سواری ہے تو وہ پیچھے چلے، جنازے کے آگے نہ چلیں۔ اور عورتوں کے لیے یہ حکم نہیں ہے کہ عورتیں جنازے کے ساتھ، بہتر ہے کہ نہ جائیں، کہ جنازے کے پیچھے پیچھے۔ حضرت سیدہ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم عورتوں کو جنازے کے ساتھ جانے سے منع کیا گیا تھا، لیکن تاکید سے منع نہیں ہوا، یعنی اس معاملے پہ ہم پہ سختی نہیں کی گئی کہ جیسے گئے ہیں تو گاڑی میں بیٹھے رہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن پیچھے پیچھے چلنا جنازے کے ساتھ۔ سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنازے کے ساتھ جانے سے منع فرمایا ہے جس کے ساتھ نوحہ اور ماتم کرنے والی عورتیں ہوں، اونچا اونچا رونے والی۔ جنازے کے ساتھ خاموش رہنا چاہیے، اونچے اونچے صدائیں لگانا یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ دل میں ذکر کرنا، احترام سے چلنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنازوں کے ساتھ بلند آوازوں کو پسند نہیں فرماتے تھے، کیونکہ آپ کا ایک ارشاد گرامی ہے کہ نماز جنازہ کے ساتھ راگ یعنی آواز اور آگ نہ لے جائیں۔ پہلے زمانے میں رواج تھا نا کہ پیچھے عورتیں انگیٹھیاں سر پہ اٹھا کے چلتی تھیں، اور چراغ جلانا، مشعل جلانا قبرستانوں میں اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ اگر یہ ہے کہ رات کو جنازہ ہے اور لائٹ چاہیے تو وہ جلا سکتے ہیں ضرورت کے لیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو رات کے وقت دفن کیا اور قبر کے اندر چراغ جلا کر روشنی کی، روشنی کے لیے۔ اور اگر کوئی جنازہ جا رہا ہو تو اس کے احترام میں کھڑے ہو جائیں، جب جنازہ آگے چلا جائے پھر چلیں، اور اگر کوئی فوت ہو جائے تو اس کی اچھی باتیں یاد کریں، اس کی بری باتیں یاد نہ کریں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ صحابہ اکرام نے ایک جنازے کی تعریف بیان کی تو آپ نے فرمایا واجب ہو گئی۔ پھر ایک اور جنازہ گزرا تو لوگوں نے اس کی بد تعریفی کی تو آپ نے فرمایا واجب ہو گئی۔ تو حضرت عمر فاروق نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا چیز واجب ہوگی؟ آپ نے فرمایا پہلے جس شخص کی تم نے تعریف کی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، پھر دوسرے کی تم لوگوں نے بد تعریفی کی تو اس کے لیے دوزخ واجب ہو گئی، کیونکہ تم لوگ زمین میں اللہ کے گواہ ہو۔ ہم بندوں پہ گواہ ہیں، جانے والوں پہ، جانے والوں کے بارے میں جیسی بات بیان کریں گے وہ لکھ دی جائے گی۔ اب کچھ لوگ کہیں گے کہ کچھ کی کسی کے ساتھ دشمنی ہوتی ہے اور بلا وجہ لوگ اس کی برائیاں بیان کرتے ہیں۔ صحابہ اکرام تو ایسی ہستیاں تھیں کہ نہ ان میں جھوٹ تھا نہ مبالغہ تھا، لیکن اگر کوئی مسلمان کسی میت کی ذاتی دشمنی کی وجہ سے یا کوئی مفاد حاصل کرنے کے لیے کوئی برائی کرتا ہے تو یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے، بلکہ اللہ کے ہاں اس کی سزا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک جنازہ گزرا تو آپ نے پوچھا آرام پانے والا ہے یا آرام دینے والا ہے؟ سوال پہ آپ غور کریں، آرام پانے والا ہے یا آرام دینے والا ہے؟ صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام پانے والا یا آرام دینے والے سے آپ کی کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا ایمان والا بندہ مر کر دنیا کی تکلیفوں اور مصیبتوں سے نجات پاتا ہے اور اللہ کے ہاں رحمت سے آرام پاتا ہے، تو اگر وہ نیک ہے، اچھا بندہ ہے تو وہ آرام پانے والا ہے۔ اور آرام دینے والا کون سا بندہ ہے؟ بے ایمان، بد کردار، اس کے مرنے سے دوسرے بندے، شہر، درخت، جانور، چوپائے آرام پاتے ہیں کہ شکر ہے، خس کم جہاں پاک۔ غور کریں اس حدیث پہ، آرام پانے والا ہے یا آرام دینے والا ہے؟ اللہ پاک ہمیں آرام پانے والا بنائیں، آرام پانے والا بنائیں، آرام دینے والا نہیں کہ اس دنیا سے جائیں تو لوگ کہ شکر ہے گئی تھی، اتنی لڑاکی تھی، اتنی غیبتیں کرتی تھی، ہمیں تنگ کیا ہوا تھا، شکر ہے گئی۔ ایسے نہ ہو، اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی۔ اور قبرستان پہنچ کر جب جنازہ زمین پر رکھا جائے تو اس سے پہلے نیچے نہیں بیٹھنا چاہیے، پہلے جنازہ نیچے رکھا جائے، اس جنازے سے پہلے زمین پر بیٹھنے سے منع فرمایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنازہ آتے دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ، اور جو شخص جنازے کے ساتھ جائے وہ اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک کہ جنازہ نیچے نہ رکھ دیا جائے۔ اور جو یعنی اس کی نماز جنازہ ہے وہ اصل میں دعا ہے، سارے لوگ
جو جنازے میں شریک ہے نہیں ہے وہ اس کے لیے دعائے مغفرت کریں. وہ ایک سفارش ہے. نماز جنازہ اصل میں مغفرت کی دعا ہے اور سفارش ہے, ایک گواہی ہے کہ اس طرح یعنی زندوں پر میت کا ایک آخری حق ہے. بندہ تو چلا گیا, اب اس کا کوئی حق نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس کا جنازہ پڑھا جائے, اس کے لیے خیر کی دعا کی جائے, اس کی نیکیاں بیان کی جائے, اور اسے دعاؤں کی اشد ضرورت ہے. وہ ایک بے بس پڑا ہوا بندہ, دوسروں کی دعاؤں کا محتاج, وہ ایک تنکا نہیں ہلا سکتا, ایک دفعہ سبحان اللہ نہیں کہہ سکتا, وہ بے زبان, وہ اکیلا, وہ ایک نئی دنیا کا باسی بننے جا رہا ہے. وہ ایسی زمین کے نیچے اترنا جا رہا ہے, ایسے گھر میں داخل ہو رہا ہے جسے وہ جانتا نہیں, جسے وہ پہچانتا نہیں, نہ اسے قبرستان کے رولز اینڈ ریگولیشن اور ایٹیکیٹس اور اس کے پڑوس کا پتہ ہے, اسے کچھ بھی خبر نہیں ہے. وہاں اتر رہا ہے, ایک اجنبی دنیا میں جا رہا ہے جس کی نہ زبان آتی ہے نہ آداب آتے ہیں. اسے دعاؤں کی سخت محتاجی ہے. اللہ پاک ہمارے جو بچے گئے ہیں, اور یہ بچی جو سمیرہ راجہ, اللہ کریم اس کے ساتھ وہاں سے اپنائیت ملے, اس دیش سے اچھے ساتھی ملیں, اس دیش سے بہترین جگہ ملے. اور پھر ایک اور حدیث میں ہے کہ جو شخص جنازے میں نماز ہونے تک شامل رہے اسے ایک قرات ایک پہاڑ کے برابر ثواب ملے گا, اور جو دفن تک رہے اسے 2 قرات ملیں گے. اب نماز جنازہ کہاں پڑھی جائے؟ مسجد میں بھی پڑھی جا سکتی ہے, کھلے رہائشی علاقے میں بھی پڑھی جا سکتی ہے, اور جنازہ گاہ میں بھی پڑھی جا سکتی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری جگہوں پہ نماز جنازہ پڑھائی ہے. اور نماز جنازہ پڑھنے کے بعد تاکید کریں کہ قبرستان میں ان کے اپنے رشتہ دار, بیٹے, بھائی جو بھی مرد ہیں وہ بیٹھیں اور ذکر اذکار کرتے رہیں, دعائے مغفرت کرتے رہیں, میت کی طرف سے استغفار کرتے رہیں, اتنی دیر تک جتنی دیر تک ایک اونٹ ذبح کر کے تقسیم نہیں کیا جاتا, 4 5 6 گھنٹے, ٹھیک ہے نا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کے درمیان نماز کسی بھی قسم کی پڑھنے سے منع فرمایا ہے کہ آپ جو آ رہی ہیں قبرستان میں کھڑی ہو کے آپ کے نماز کا وقت ہو گیا نماز پڑھ لیں, نہیں, منع فرمایا گیا ہے کسی بھی قسم کی نماز. لیکن بعض حالات میں ایسا کرنا ضروری ہو جاتا ہے کہ کوئی میت بغیر نماز جنازہ کے خدا نخواستہ جنگ کے دوران دفن ہو گئی تو اس کے اوپر جنازہ پڑھنا ہے, یا کوئی عزیز رشتہ دار جنازے میں نہیں جا سکا, اب وہ باہر تھا, وہ آیا ہے بیٹا بھائی, تو وہ دوبارہ قبر پہ نماز جنازہ پڑھ سکتا ہے. اور ایک حبشی عورت مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی, آپ کو میں نے واقعہ سنایا تھا نا, وہ وفات پا گئی. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے مرنے کی خبر ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اس کی قبر بتاؤ, تو آپ نے اس کی قبر پہ آپ تشریف لے گئے اور آپ نے نماز جنازہ قبر پہ پڑھی. اور اسی سلسلے میں ایک اور روایت میں ہمیں ملتی ہے کہ ایک آدمی وفات پا گیا جس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پرسی کیا کرتے تھے, اور صحابہ کرام نے اسے رات میں دفن کر دیا. صبح آپ کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا کہ تم نے مجھے اطلاع کیوں نہیں دی؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ رات ہو گئی تھی, اندھیرا تھا, ہم نے آپ کو تکلیف نہیں دی, آپ قبر پہ تشریف لے گئے, اپنی امامت میں آپ نے نماز جنازہ ادا فرمائی 4 تکبیروں کے ساتھ. غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھی جا سکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے غائبانہ نماز جنازہ پڑھی تھی جب آپ کو ان کی موت کی خبر ملی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جنازے پڑھانے سے اعراض بھی کیا ہے, نہیں پڑھایا آپ نے. وہ کون سے ہیں یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے. مقروض کا جنازہ, حتیٰ کہ اس کا قرض کوئی ادا کر دے, کوئی ایسا شخص جس پہ قرضہ ہوتا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے جب تک کہ اس کا قرض ادا نہ ہو جائے. اب ہم سب اپنی اپنی جگہ پہ سوچیں میرے سمیت کہ کتنے ہم مقروض ہیں. ایک خودکشی کرنے والا, ایک زانی, یہاں تک کہ وہ سچی توبہ نہ کر لے, اگر پتہ ہو کہ وہ کھلا زانی ہے تو اس کی بھی نماز جنازہ آپ نے پڑھنے سے آپ فرماتے تھے کہ کوئی اور اس کے خاندان کا بندہ پڑھ لے. اور جو شخص کے پاس پیسے ہوں, مالی استطاعت رکھتا ہو, لیکن اپنے وارثوں کے لیے کچھ نہ چھوڑے, مرتے وقت سارا کچھ لوگوں کو دے جائے, اپنے بچوں کے لیے کچھ نہ چھوڑے. ایک روایت ہے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنن نسائی میں کہ ایک شخص نے فوت ہوتے وقت اپنے 6 غلاموں کو آزاد کر دیا, یعنی وارثوں کے لیے نہ رقم چھوڑی نہ غلام چھوڑے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا پتہ چلا تو بہت ناراض ہوئے اور فرمایا میرا ارادہ ہے میں اس پر نماز جنازہ نہ پڑھوں. پھر آپ نے اس کے غلاموں کو بلایا, ان کے 3 حصے کیے,
پھر ان کے درمیان قرآن دازی کی، 2 غلاموں کو مرنے والے کی وصیت کے مطابق آزاد کر دیا، 4 کو وارثوں میں تقسیم کر دیا۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمیں جب موت قریب آئے، پوری زندگی تو ہم توجہ نہ کریں خیر خیرات پہ، جب موت قریب آئے تو سارا کچھ کہ مسجد کو دے دو، فلاں ویلفیئر سینٹر میں دے دو۔ نو، آپ کے وارثوں کا حق ہے، آپ پوری زندگی سلو اینڈ سٹیڈی صدقہ خیرات اپنی پراپر زکوٰۃ دیں، جب موت کو دیکھ لیا تو اس وقت تو صدقہ خیرات کرنے کا آپ کو کوئی تک نہیں ہے نا کہ آپ اس طرح سارے کا سارا مال جو ہے وارثوں کا حق آپ دے جائیں۔ اور پھر اور کس شخص کی؟ جس نے مال غنیمت میں، سرکاری مال میں خیانت کی ہو، چاہے وہ شہید ہی ہو۔ اور وہ واقعہ میں نے آپ کو فتح خیبر میں پڑھایا تھا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب جنازہ لایا گیا فتح خیبر کے دوران شہید ہونے والے کا، تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگ اپنے ساتھی کی نماز جنازہ خود ہی ادا کر لو۔ صحابہ اکرام کے چہرے اتر گئے کہ شہید ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں ایسا فرما رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تمہارے ساتھی نے مال غنیمت میں بددیانتی کی ہے۔ جب اس کے مال کی تلاشی لی گئی تو وہاں سے یہودیوں کا ایک موتی نکلا جس کی قیمت 2 درہم بھی نہیں تھی، اس پہ ہی اس کی نماز جنازہ 2 درہم کی بددیانتی۔ یہ موطا امام مالک میں، سنن نسائی میں، ابی داؤد میں یہ روایت موجود ہے۔ ہم اپنے مال کو ٹٹولیں، دل کو ٹٹولیں کہ آگے پیچھے تو نہیں کوئی چیز ہو رہی، یعنی شہید ہے، اور اللہ پاک ہمیں معاف کر دے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاسق، واجر، منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، جو آرام کاموں میں کھلا یعنی ملوث ہو، اور اس کے پھر خاندان والے یا کوئی اور نماز جنازہ جو ہے وہ پڑھا دے۔ اب ہمیں ان ساری باتوں سے، جب بھی کوئی شخص اس دنیا سے ہمارا پیارا ساتھی جاتا ہے، ہم یہاں بیٹھ کے بات کرتے ہیں تو ہم کچھ حدیثیں بیان کرتے ہیں تاکہ ہمیں ہماری موت یاد آئے اور ہمیں ریمائنڈر ملے، اور ہمیں یہ پتہ چلے کہ کن کاموں سے ہم نے باز آنا ہے، ہمیں پتہ چلے کہ کن کاموں سے ہم نے باز آنا ہے، کون سے کام ہیں جو ہم نے نہیں کرنے، ہم نے اپنی آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ کیونکہ موت کے موقع پہ بیٹھ کے صرف ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم بیٹھے تھے، ہم نے خیر کی باتیں کی تھی، نہیں۔ جب ہم حدیث بیان کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک جاننے والے کو بہت اعلیٰ مقام بھی دے، اور ان حدیثوں کو سن کے جو اس کی موت کے موقع پہ بیان ہوئی ہیں، لوگ آئندہ جو عمل کریں گے، یہ صدقہ جاریہ بھی جاننے والے کے لیے ہوگا، بیان کرنے والوں کے لیے، سننے بیٹھنے والوں کے لیے، اور انشاءاللہ یہ خیر کے بول ان میں تاثیر اللہ پاک ڈالیں اور اخلاص کے ساتھ ان کو بولنے کی توفیق عطا فرمائیں، تاکہ جب ہم جنت الفردوس میں انشاءاللہ جائیں، قبر میں بھی ہماری زندگی بہت ہی زبردست ہو، اور جنت الفردوس میں بھی، جنت الفردوس میں بھی، کیونکہ آس پاس، یعنی آپ قبر کا وہ منظر تو سوچیں نا، صرف قبر ڈرنے کی جگہ نہیں ہے، قبر تو وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ ہم یہ تصور کر کے اتریں کہ ہم اتنے خیر کے کام کریں گے کہ جب قبر میں ہماری آنکھ کھلے تو ہمارے دائیں بائیں ہمارا صدقہ، ہمارا خیرات، ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہمارے ساتھی ہوں، ہمیں تسلیاں دے رہے ہوں، ہماری قرآن کی تلاوت، ہمارا حفظ شدہ قرآن، ہمارے تہجد، ہمارے اشراق، ہمارے چاشت، روشن اور منور خوبصورت چہروں والے ہمیں تسلیاں دینے والے ہوں۔ ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں، یہ پہلے گھر سے اچھا گھر ہے، ڈرو نہیں، پریشان نہیں ہو، یہ دنیا سے زیادہ خوبصورت اعمال ہیں یہاں پہ، ڈرو نہیں، پریشان نہیں ہو۔ اللہ پاک نے یہاں پہ تمہارے لیے بہت سے اعمال رکھے ہوئے ہیں، اللہ پاک ان کو تم سے قبول فرما لے گا، تم سے راضی ہو جائے گا، راضی بے رضا رکھے گا انشاءاللہ العزیز، اور اس کی رحمت ہو جائے گی۔ میرا کریم رب اپنی ان منزلوں کو انشاءاللہ آسان کر دیں گے۔ ہمارے تایا، ہمارے پیارے، ہمارے ساتھی، ہمارے دوست جو ہم سے پہلے چلے گئے، وہ سارے وہاں پہ جمع ہوں اور سب کہیں کہ اچھا آپ بھی آ گئی ہو، بہت آنا مبارک ہو، بہت اترنا مبارک ہو، یہاں اب ہم قیامت تک انتظار کریں گی، یہاں پہ بہت اچھا ٹائم گزاریں گی، یہاں پہ ہم مزے کی زندگی گزاریں گی۔ تو اللہ کرے کہ ہماری جو بچی اس دنیا سے گئی ہیں، اللہ پاک اس کے لیے بھی اس دنیا کو، سمیرا کے لیے بھی بہت ایسا ہی ہو، اس کا قبر میں اترنا اس کو ویسا ہی منظر دے، اور اس کے آس پاس نور کی برسات ہو، اور یہ دعائیں، یہ آپ کا بیٹھنا، یہ سارا اس کے لیے ایک، یعنی یوں سمجھیں کہ ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا بن کے قبر میں جائے، اور اس میں اس کی قبر
کی ان وسعتوں میں یہ دعا اس کی وسعتوں میں اضافہ کرے، اس کی گرینری میں اضافہ کرے، اس کے نور میں اضافہ کرے، اس کے آس پاس جو اس کے سوال اعمال ہیں اس میں ایک اور ذکر کا ایک روشن دان کھل جائے انشاءاللہ۔ اور انشاءاللہ یہ جب تک یہ کلاسز جو ذکر چلتے رہیں، جتنے ہمارے پیارے رخصت ہو رہے ہیں جن کے لیے جا بجا ہم بیٹھ کے اہتمام سے دعا کرتے ہیں یا نہیں کرتے، جو ہمارے ساتھ جڑے ہیں اور ان کے ساتھ جو جڑے ہیں، جو سارے ہمارے پیارے ہیں، وہ صدا ان تک یہ سارے فیض پہنچتے رہیں، اور انشاءاللہ اس دنیا میں بھی جنت الفردوس کا سکھ، چین اور سکینیت انہیں ملے اور آخرت میں بھی ملے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا ارحم الراحمین، یا کریم یا کریم یا کریم، اے میرے کریم مالک، جمعے کے دن جو بہتی ڈھلتی گھڑیاں، اللہ کریم یہ اس گھڑی کو آپ وہ گھڑی بنا دیں جس گھڑی میں قبولیت دعا کا جمعے کی وعدہ ہے۔ اللہ کریم ہم میلے کچیلے گندے مندے سے لوگ تیرے سامنے بیٹھ کے ہیں، اللہ کریم اطراف جرم اطراف گناہ کرتے ہیں، اللہ کریم جیسی زندگی گزارنی چاہیے تھی ویسی نہیں گزار سکے، اللہ کریم لمحہ لمحہ تیری حدیں توڑیں، اللہ کریم لمحہ لمحہ کبھی آنکھ سے غیبت، کبھی دل سے غیبت، کبھی سوچوں گمانوں میں گناہ، اللہ کریم کبھی قدم غلط راہوں پہ چلے، کبھی ہاتھ کے اشارے، اللہ کریم ہمارا وجود اس کا ایک ایک عضو ہم اس کی تجھ سے معافی مانگتے ہیں، معاف کر دیں اور کرم کر دیں، اللہ کریم پردہ دری نہ کریں، پردہ پوشی کریں، اے میرے کریم مالک، اور آئندہ ہم نیک سوال زندگی گزارنے کی تمنا اور دعا کرتے ہیں، آپ ہماری مدد اور یاوری فرما دیں۔ اللہ کریم جتنے لوگ اس دنیا سے پردہ کر چکے ہیں، اللہ کریم ان سب کے لیے، اور اللہ کریم ہم اس بچی کے لیے بہت دعا کرتے ہیں، اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، اس کے لیے جتنا کلمہ اذکار کیے گئے، قرآن پڑھا گیا، اللہ کریم اس کے علاوہ اس ہفتے میں جو ہم نے یا ظاہر و یا باطینوں کا جو ذکر کیا، اللہ کریم اس سب کے اجر کو بھی ہم تمام انبیاء اور بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیتاً تحفتاً پیش کرتے ہیں۔ اللہ کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے، اللہ کریم اس سارے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور سے پیش کریں، اور سب کے ساتھ زندوں اور مردوں کے ساتھ آسانیاں ہوں، اور بالخصوص پڑھنے والوں کے اپنے پیارے جو اس دنیا سے پردہ کر چکے ہیں، اور ہمارے یہ بچے اللہ کریم جن کا نام لیا گیا اور جن کا نہیں لیا گیا، اللہ کریم ان سب زندہ مردہ اور بیماروں کو اسپیشلی، اللہ کریم جانے والوں کو بھی اور بیماروں کو بھی، اللہ کریم ہم عطیہ کرتے ہیں، اللہ کریم ان کی جسمانی روحانی روگ دور کریں، اللہ کریم جو قبروں میں اترے ہیں ان کی قبروں کو وسعت کشادگی، نامہ اعمال بہترین کھلے، اللہ کریم ان کا رزلٹ بہترین آئے، کیونکہ قبر کے اندر اترتے ہی رزلٹ آؤٹ ہو جائے گا، اللہ کریم آپ معاف کر دیں اور کرم کر دیں، ان کی بیماریاں ان کے گناہ دھونے والی ہوں، اے میرے کریم مالک، اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل ملے، اللہ کریم وہ آنے والے نہیں ہیں، ہم ان سے ملنے والے ہیں، اللہ کریم ان کا جانا اور پھر ہمارا جانا بھی بابرکت ثابت ہو، اے میرے کریم مالک جتنے بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرمائے، اللہ کریم ہماری بچیوں کے پاس جو لسٹ ہے، اللہ کریم میرے پاس جن بچوں کے نام ہیں ہماری قرآن کلاس میں، ہمارے کچن گروپ میں، دور شریف میں، جہاں جہاں ہمارے چھوٹے پاکستان کے گروپس میں، سب کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرما دیں، ان کے روئیں روئیں میں سے بیماری کو اللہ کریم عافیت کے ساتھ رفع کر دیں، اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، جتنے حیات ہیں اللہ کریم ان کو اللہ کریم نیک صالح اعمال کی توفیق عطا فرمائیں، اللہ کریم جتنے بچے بے زوج ہیں ان کو بہترین زندگی کے عظیم الشان ساتھی عطا فرمائیں عافیت برکت کے ساتھ، اللہ کریم جتنے بچے اللہ کریم گودے خالی لیے پھر رہے ہیں، اللہ کریم آج بھی ایک بچی سے میری ملاقات ہوئی، اللہ کریم 10 سال سے اس کی گود خالی، اللہ کریم ہماری ایسی کتنی ہی بچیاں ہیں، اللہ کریم ہر ایک گود کو ہرا بھرا شاد آباد کر دیں، انہیں پھل پھول لگا دیں، اللہ کریم ویرانیوں سے بچائیں، گودوں کی ویرانیوں سے بچائیں، گھروں کی ویرانیوں سے بچائیں، قبروں کی ویرانیوں سے بچائیں، اللہ کریم شاد آباد رکھیں،
یہ دنیا بھی شاد آباد پھل پھول والی دیں اور آخرت بھی شاد آباد پھل پھول والی ہو۔ اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، بڑے لوگ جادو جنات کے ڈسے ہوئے ہیں، لا علاج بیماریوں وباؤں کے ڈسے ہوئے ہیں، حسد نظر کے ڈسے ہوئے ہیں۔ اللہ کریم رحم کر دے، فضل کر دے۔ کتنے گھر طلاقوں سے اجڑ رہے ہیں۔ اللہ کریم، آج ایک بچی نے مجھے کہا کہ اگر آپ مجھے 1 سال پہلے ملتی تو میری طلاق نہ ہوتی۔ اللہ سونے، ہماری کمیاں ہیں، ہم لوگوں تک پہنچ نہیں پائے۔ اللہ کریم، ان کے لیے مشعل نہیں، ان کے لیے چراغ نہیں بن سکے۔ اللہ کریم تو ہمیں بھی معاف کر، اور جہاں جھگڑے چل رہے ہیں کم از کم ان گھروں کو تو بچا لے۔ وہاں تو واپسی کی ابھی راہیں ہیں نا، جو تو سلسلے ہوگی انہیں ان کا بہترین سوچ عطا فرما۔ اللہ کریم، جن بچوں نے اپنے والدین کھوئے ہیں، اللہ کریم ان کی تو چھپر چھاؤں بن جا، تو یتیموں کا ماوا اور ملجا بن جا۔ اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، دیس پردیس میں خیر۔ اللہ کریم، پورے عالم اسلام زخم زخم ہے، ہر ایک ملک کی، ہر ایک سرحد کی، ہر ایک فوج کی، کوٹ کچہری کی خیر کر دے۔ اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، جتنے بچے راہ بھولے ہیں، رستہ بھٹکے ہیں، اللہ کریم تو ان کی خیر کر، بے گناہ قیدیوں کو رہائی دے۔ اللہ کریم، ماؤں کے کلیجے ٹھنڈے کر دے۔ اے میرے کریم مالک، تو دشمنوں سے بچا لے۔ اللہ کریم، گاڑیوں سواریوں کی خیر، حادثوں سے بچا۔ اللہ کریم، کرم اور فضل کر دے۔ بن مانگے ہر دل میں جو دعا ہے، اللہ کریم عافیت برکت کے ساتھ قبول کر لیں۔ اللہ کریم، جن بچیوں نے اس کلاس کو ارینج کرنے میں اللہ کریم جو محنت کی ہے، ان سے اس عمل کو قبول فرما لیں اللہ کریم، اور ان کے لیے اس کلاس کو بہترین صدقہ جاریہ بنائیں۔ بیٹھنے والے، سننے والے، بولنے والے، سب کی نسلیں، پوری امت، جن و انس، زندہ اور مردہ، سب کی خیر کر دیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ نستغفر